الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے۔ حب علی کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ سے محبت کی جائے، اور حب صحابہ کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی آل سے محبت کی جائے۔ اہل سنت و جماعت حضور کے صحابہ کے بھی خدام ہیں اور حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ میرے بچوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس کو ہی بندہ ناچیز نے اس شعر کی صورت میں عقیدہ کی صورت میں پیش کیا ہے۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں۔ میں یہ سمجھنا کہ میں جڑا بھی کلام لکھیا ہے نا الحمدللہ عقیدہ اہل سنت دے مطابق لکھیا ہے، اور اپنے ایمان نو حاضر ناظر رکھ کے لکھیا ہے، کسی دی ٹیسی کرنا واسطے نہیں لکھیا۔ ہاں جی کہ فلانا بندہ خوش ہوئے، صرف اس واسطے لکھیا ہے کہ اللہ تے اس دا رسول خوش ہو۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے، اور در عثمان پہ
پہرا تھا حسین حسن کا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کو جب باغیوں نے گھیر رکھا تھا تو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے والے امام حسن اور حسین تھے۔ حضرت عثمان کی عزت، ان کی حیات، ان کی ناموس پر پہرا دینا یہ امام حسن کی بھی سنت ہے، امام حسین کی بھی سنت ہے۔ جیڑا کم دو امام کر گئے انتے تریجے مولا علی خود کروا گئے نا، سی انہوں چھڑ کے میں دئیے بھائی۔ آپ نے میری مسئلہ دی سمجھ آئی؟ جس مکتب فکر دی مردی تاریخ اٹھا لو، حضرت عثمان غنی دے گھر دے باہر امام حسن بھی پیرا پہ دیں دے آئے، امام حسین بھی پیرا پہ دیں دے۔ یہ فیصلہ تو آپ کرنا ہے بھئی جیڑی شاید آپ پارا حسن تے حسین پہ دیں دیں، پتہ نہیں ہو شے کی بھی قیمتی ہے۔ یہ اندازہ تو آپ لینا ہے وہ شے دی قیمت کی ہے جیدہ پہرے دار ایک حسن ہے تے ایک میرا مرشد حسین ہے۔ جی اے جناب دی خدمت جگال پیش کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے۔ وفاداراں تو ٹھنڈ لگی ہے کہ تہاڈی وفان ٹھنڈ لگی ہے۔ نکیاں ہوں دیا نا کھڈونے کھیڈی دیا ہے تے کچھ کھڈونے چابی آلے ہوں دیا، وہ انہاں دے کان کو لگی ہوں دی، انہوں آنجی کر کے نا مروڑ کے جاٹ کو تو رکھی دا تو مر بجدہ جاتا۔ تو سی وہ چابی آلے کھلونے تو اڈے کان جاٹ مروڑیے تے تاں تو سی جاٹ کو چل دے ہو، مڑ کھلو جان دے ہو، مڑ کان مرد تو اڈے جڑے نو مروڑنے بوندے۔ چلو ہن بھی مروڑ دے سائیں جاٹ کو تھوڑی جی زیادہ ایک باری مرڈا لو خاطر جنہ چر میں تقریر کرنی انہاں چر چل دے رہو۔ ہاں ذرا دب کیا کو سبحان اللہ۔ اے جڑے مووی دے پچھلے پاسے بیٹھے ہو تسی بھی دب کیا کو سبحان اللہ۔ مہربانی پتہ تو لگے نا بشارت انہاں کو محفل بھی ہوندی ہے۔ ہن میری گل تے غور فرماؤ میں کی آندا پیا اور انہوں اپنی ذہن وچ باؤ۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے، اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین اور حسن کا، حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے، اور میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی رحمت کا سویرا نہیں ہوتا۔ جناب نے سمجھ لینا چاہیے کہ بھی گل ساڈے سنیاں دے عقیدے دی، ہاں جی کہ یہ عقیدہ الحمدللہ رب العالمین کہ یہ جڑا پھریرا سمجھ دے جدو پرچم نو ہوا لگے نا تو پھر اینج کر رہے ہوندے اس نو پھریرا سدے دے، سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت امام البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا نے بھی اس لفظ نو اپنی شاعری کے اندر استعمال فرمایا۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا،
ہاں جی سمجھ آئی آپ؟ تو اسی پھر جڑے شاعر اس دور دے نہ کسے نہ کسے بابے دے لفظ لینے ہوندے تو انہاں نوں چن کے جڑا شاعر ہوتا ہے نا وہ تخیل دے باغ جدو داخل ہوتا ہے نا تے ہر پھل تو شبنم اکٹھی کر کے وہ اس نوں ایک خوبصورت لڑیے چ پرو کے پیش کرتا ہے. ہاں جی نویں لفظ تخلیق نہیں کیتے جاندے اگلے لفظاں نوں جوڑنا ہوتا ہے. نویں لفظ نہیں نا تخلیق ہوندے وہ تے دور گزر گیا اردو دے الفاظ تخلیق پا چکے ہن انہاں دی ترتیب بدل کے ہی تو کلام بنایا جائے گا. میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا نہیں ہوتا اس گھر میں کبھی رحمت کا سویرا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور یہ چراغاں کا حسین اور دل کش منظر جو آپ کو یہاں نظر آتا ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. عزیز من آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور یاد رکھ لینا چاہیے کہ چراغاں یہ جھنڈے یہ جھنڈیاں اور یہ جو کچھ بھی اہل سنت میلاد شریف کے ماہ مبارک میں کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کرتے ہیں یہ اصل میں آمد مصطفیٰ سرکار کے جشن بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر بھی ہے کہ الہی تو نے کرم فرما کر اپنے حبیب کا امتی بنا دیا. عزیز من اسی بڑی محبت والے بندے ہیں محبت والے بندے ہیں. اسی میلاد شریف کا جھنڈے تو میری گل یاد آ گئی ہے. اسی میلاد کا جھنڈا لینے دوجے سنگی جڑے نے وہ غازی عباس کا جھنڈا لینے. یہ دا مطلب یہ ہویا کہ جھنڈے دا اختلاف کوئی نہیں. جھنڈے دا اختلاف کوئی نہیں. وہ غازی عباس دا لیندے نے تے اسی غازی عباس دے آقا محمد عربی دا لیندے نے. تھوڑا جہا اور سمجھ لو وہ غازی عباس دا لیندے نے اسی انہاں دا لینے جنہ دا غازی عباس بھی لیندے ہیں. ہن سمجھ آئیے کہ نہ مڑ سمجھ لو وہ غازی عباس سرکار دا لیندے نے اسی انہاں دا لینے جنہ دا مولا حسین بھی لیندے ہیں. وہ غازی عباس سرکار دا لیندے انہاں مبارک ہوئے انہاں دا سونا ہے چنگا ہے افضل ہے وہ جانن تو انہاں دا کم جانے. اسی اپنی گل پہ دسنے کہ اسی انہاں دا لینے جنہ دا 12 امام بھی لیندے ہیں تے نبی دے یار بھی لیندے ہیں. اساں بھی لے وہ بھی بڑا ادب کرنے تے اسی بھی جھنڈے اپنے دا اسی بھی اپنے جھنڈے دا بڑا ادب کرنے ہیں. وہ بھی بڑا کرنے بھائی میاں کرنا چاہیے. ساڈا جھنڈا ہوگا نا کسی بچے دے ہاتھ وہ ڈگ پوے یا آ جی میں لایا یہ زمین تے ڈگ پوے اسی ڈگن نہیں دیں اسی ان پھد کے چوم کے مڑی تھے لال ہی نیا بے ساڑھے دل دے اتے رہے میں صدقے جاؤں. جھنڈا حضور شریف میلاد شریف دا ہوئے کہ نہیں سکوٹر تے بیٹھے ہیں تو لے کے ڈگ جائے فوراں لے کے چال ہی نیا چوم لینے حالانکہ اسی بشیر اکبر کو لے آؤں سکھے گئے چو کپڑا لیا آپ بنایا انہاں کاڑا لیا اساں ساوا لیا انہاں بھی آپ بنایا اساں بھی آپ بنایا. توجہ ہے جی. انہاں بھی ڈنڈے تے لا لیا اسی بھی لا لیا انہاں اپنے گھر لا لیا اسی اپنے گھر لا لیا اسی اندہ احترام کرنے ہیں وہ اندہ احترام کر دیں تے قلے تو لگ دیاں کر بابا جی سلام جھنڈے روپے آکھ دیں بابا جی سلام ہے تو صحیح کر دیں کرنا چاہیے لیکن گل اتھو تک ہے نا غلط کتھو ہو گئی ہے اتھو تائیں تو صحیح ہے بابا جی سلام ہے میں کہ ٹھیک ہے آگاہ کی ہے میں کہے تو قلے تو پیان دے بابا جی سلام ہے تے آپ پہ نہیں لے آندہ اکھے ہاں جی آپ پہ لایا جی اکھے ہاں جی ڈنڈا بھی آپ کو بالکل جی سلام بھی آپ پہ کر دو جی بالکل ساٹا عقیدہ ہے میں کہ کیوں انہاں کہا جی ایک کپڑے دی نسبت غازی عباس نال ہو گئی ہے. عمران پتر میرے ویل دھیان کرو میری جان میں تو اڈے تو قربان گل میری جان نال میرے پتر سنو. جھنڈا اسی آپ لایا ہے سیتا بھی اسی آپ سلام قلے تو کرنے آنے ہیں غازی عباس نے غازی عباس نے ہاتھ لایا ہے نہیں جی
قاضی عباس پاک کو نہ کھلاؤ نہیں جی انہوں نے لایا 10 بھی لیندے میں میں کہ سونے ہو ایک گل نوٹ فرما لو قاضی عباس نال اساں آپ نسبت کیتی ہے تے اس کپڑے دا بھی احترام کرنے ہاں جس اما عائشہ صدیقہ دا محمد عربی نال نکاح ہویا ہے او دا کیوں نہیں احترام کر دے تسی بھائی کوئی گل دی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی گل دی چنڈے دا قلعے تو سلام ہے بابا جی سلام میں کہ میں تواڈے اس ادب نو ویکھ کے راضی ہویا وہ تو نسبت دا پتہ تے ہے نا وہ نسبت بھی کچھ ہے ہوندی ہے میں کہ جڑے کپڑے دی نسبت غازی عباس نالے ہو جی او دا ادب کرنا چاہیے تے جس مائی دا ادب آمنہ دے لال نالے انہاں دا کتنا ادب کرنا چاہیے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں صدقے جاواں آپ کو کسے پوچھا نعمت الباری حدیث موجود ہے دکھانا میری ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر پوچھتے نے یا رسول اللہ تہاڈا نکاح اما عائشہ نال پڑھایا کس بھائی ظاہر ہے ہر کسے نکاح دا کوئی نکاح خواہ ہوتا ہے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے کدی آپ صاحب ہوندے نے کدی آپ صاحب ہوندے نے کدی میں ہوندا کدی حاکم واس صاحب ہوندے نے کسے نہ کسے نے نکاح پڑھایا ہوندا ہے ساڈے تو بندے سپیشل ٹائم لیندے کہ شاہ جی ساڈا دل ادھر ہے تسی آ کے پڑھا دیو انہاں دا پیار یہ توجہ ہے کہ نا انہاں دی محبت ہے اچھی بات ہے لیکن سوچنے والی گل تے ہے نا جڑی حضرت عمر پوچھی تے حضرت عمر کوئی سوال بھی بلا وجہ نہ کر دے کوئی وجہ ہوندی ہے جس تو پوچھ دے آئے گل پوچھن والی آئی یا رسول اللہ تہاڈا نکاح کس پڑھایا اما عائشہ صدیقہ نال میرے پاک نبی نے یوں ہاتھ لب کھولے اور فرمایا عمر میرا عائشہ نال نکاح میرے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ پڑھایا ہے ہائے کوئی سمجھ آئی یہ گل کہ نہیں آئی اسی جڑا احترام کرنے آنا اس دی وجہ نسبت مصطفیٰ ہے کیونکہ اسی جڑے سنی ہیں نا اسی بڑے پیار آئے ہاں جی ویکھئے نا اسی کیونکہ ساڈا منڈے انداز نہیں جدا میں دس دارا نا کوئی سبزی بھی بٹیاں کریلے گوشت پکایا ہے کوئی نہیں آکھیا کریلے شریف پکایا انج نہیں آکھیا بکریلے شریف پکائے تے جے ہوندا کدو تے نہ کی آکھیا نہ جی آج کدو شریف پکائے تو کریلے کو بدماش تے نہیں شریف لیکن سنی کدو شریف آندا ہے کیوں ہائے سنیاں میں تیرے ادب تو صدقے جاواں سنی آندا ہے جی کدو شریف دائیں دی نسبت حضور نال ہے سمجھتے آئی نا گل دی ونڈ تے ہوئی نا کہ جیڑی شے دی نسبت حضور نال ہو جائے وہ سبزی عام نہیں رہندی وہ سبزی شریف ہوندی ہے جے یثرب دی نسبت حضور نال ہو جائے تے مدینہ شریف ہو جاتا ہے تے جے چمڑا حضور دے تلوے نال لگ جائے تے جُتی کوئی نہیں آندا نالین شریف ہو جاندی ہے عزیزاں نے من تینوں سمجھنا چاہیے جیڑا ہوٹھاں نال لگا وہ کدو شریف ہو گیا جیڑا قدمہ نال لگا وہ نالین شریف ہو گیا جیڑا تلویاں نال لگا وہ مدینہ شریف ہو گیا جس مائی دا نکاح محمد عربی نال ہویا ہے وہ اما عائشہ کتنیاں شریف ہون گیاں آج یہ گل مکی نہیں میری جنہ دا نکاح ہویا وہ اما عائشہ صدیقہ شریف تے جیڑیاں 15 صدیاں دا صدیق دیاں یاریاں نے مصطفیٰ دے سینے نال لگا ہے صدیقی اکبر کتنا شریف ہوئے گا دب کے بولو ہے دب کے بھائی تو انہوں سچی میں گل دسا نعرے عمران والے بڑا سواد دیتا ہے تسی اوڈے ہی بد مزہ کیتا ہے تھوڑی چابی خراب تے نہیں ہاں کیونکہ جھٹ بھی نہیں کڈیا ایک باری پھر مروا نہ رہا ایتھے رہنا چاہیے یا علی
ایتھے 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 چاہتے ہیں لے بھئی ہوں پھر میں نے یہی لگتا ہے بھئی گل چابی آنی توجہ ہے حضرات اب مٹھیا اسیاں نسبتاں والے حضور دی ہر نسبت دا ادب تے احترام کرنے والے میں صدقے جاواں اے آجی بشارت اور ڈیرے دار بندہ یا گل سنیا تھا یعنی میں تقریریں کردہ رہنا بچے چھوڑتے رہنا بندے آتے ہیں کربلا ہے بندہ ہون مر جائے نا اوتھے دفن ہو جائے تے 40 آنج تے میٹر تے 40 آنج تے 40 آنج تے 40 آنج جیڑا بندہ اوتھے دفن ہو جائے پاویں وہ جہاز ہوئے وہ جنتی ہے کیونکہ جی وہ مولا حسین دے گماٹ دفن ہو گیا میں سنیا سارے نہ کہے یہ گل مان جاؤ یہ گل مان جاؤ اندے تے اعتراض نہ کرے بجے کو آکھے نہ بھی جیڑا حسین پاک دے گماٹ انج میلان دور بھی دفن ہے وہ جنتی ہے یہ گل مان جاؤ بندہ صحیح لقیدہ ہوئے تو دفن ہو جائے کہ وہ گناہگار جدہ بھی ہوئے حسین بادشاہ ان جنت دے سکتا ہے اسی مننے میرا حسین بادشاہ امیر ہی ایڈا ہے جیڑا ہوتے دفن ہو جائے گماڑیاں دے بھی بڑے حقوق ہوندن حسین پاک جنت دے چھڑی ان دی دلیل ہے وے واسی سنی تیٹے منو کیا محرم ساڑھے بابے فرید دے بوئے کو جڑا لگ جیسی جون جنتی مان جانے ہیں تو حسین تے دیر ہوتا مقام ہے سائیاں دا مولا حسین سرکار دا تے مقام ہی بڑا بلند ہے جڑا فرید سرکار دے بوئے چو لگ جیسی تو ان بھی جنتی مان جانے بنا ایک دو جن مبارکہ پہ دے دے اندر بامے دا مدن دکے دے کے لگے ہو میں جناب جنتی ہو گیا اندر مبارک بڑا چنگا رہے ہیں مرد اندر بیسی جدہ بابا فرید کو این آرو لے ہونے باگلے سارے ڈیلیٹ کرو ساڑھے دی پچھو سن نمی چھوٹی دیو وہ تو بھی ہاں بجے انہوں نے جنتی ہو گئے بڑی گل ہے تو جے کو آکھے بن مڑ جے فرید سرکار جنت دے دن تے وہ تے باپ مولا حسین سرکار بھی دے چھتے تو ساڑھا اعتراض کیا ہے بندہ عقیدے دا ستھرا ہوئے گناہگار بھی ہوئے تو حسین پاک تے سرکار دے نال دفن ہو جائے تو میرا تے عقیدہ ہے کہ بندہ جنتی ہے بھئی سمجھ آئیے کوئی نہیں گل دی آئی لیکن ذرا پتر گل دو آپ پاس سپر کھی دیئے انی گل تے سمجھنا یہ 10 میل دور بھی دفن ہو جائے تے حسین جنت دے چھڑ دے تے جیڑا بالکل قدمہ دے نار ستا پہ نانے تو ایک نو بھی نہیں دیڑو نہیں ہے جنت اے کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ مٹھیا گل دی وڑ لیا کرو نا پتر یہ ایڈی دور آلین بھی ڈیل دیئے یوسف خان اور یہ لیٹ آیا تھا سبحان اللہ دب کے آنکھ نہیں پتر اللہ تو انجدہ خیر دے بے توجہ ہے حضرات اللہ تو انو عجر دے بے میاں تُسی پیار نال سننے والے بندے اور گل نو تُسی ریسپانس دیتا ہے من گل دا عزیزہ نبی کے وقار پیر نصیر الدین نصیر سے بڑا کمال کا جملہ بولے آپ فرمان نے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ بیلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ بیلوں میں سلائے ایک باری کہہ دو تب کہ سبحان اللہ یہ گل یہ دی نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے اللہ اللہ جلائے خیر عطا فرمائے تو انہوں نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلا خیر ہوئے پتر آؤ بیلیو دھیان کر سنو میں کی بیانا تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں
سلائے. میرے اللہ کا قرآن سنو میرے بیلیو. میرے اللہ فرماتے ہیں اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یکون لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اپنو جزائے خیر دے. صدیق اکبر وہ صحابی ہے جی صحابیت دا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا ہے, جی یار دے نال ٹرن دا ذکر بھی اللہ قرآن وچ کیتا ہے. میرے بھائیوں میرے علی تو سمجھنا تھا چونکہ میلاد دی محفل ہے نا تے مڑ بندے آندے نے اٹھے نا میلاد دا چلی کھدے نے تے وچ گلاں اور کردے رہندے. سمجھ آئی ہے کوئی تے آؤ میلاد دیاں بھی نال نال ہوندیاں جان تے چنگا میرے تو بعد بھی خطاب ہونا ہے نعت خوانی ہونی ہے تو ساریاں میلاد دی ہونیاں نے. سمجھ آ گئی کوئی تے پتر مریض ویکھ کے دوائی دے دی. میلاد والے میلاد دے دیے تے معراج والے معراج دے دیے تے جنہاں حب علی دی لوڑ ہوے انہاں نوں او دے دیے, جنہاں صحابہ کرام دے پیار دی لوڑ ہوے انہاں نوں او شے دے دیے. حکیم تے اعتراض نہ کر اپنی طبیعت ویکھ. بعض اوقات مریض دی طبیعت اور ہوندی ہے دوائی اور ہو جاندی ہے پر نفع نہیں ہوندا. ہن جڑے مریض نوں شوگر ہوئی ہوے اونوں تو میٹھی دوائی دتی آوی کام اگے نہ خراب ہی ہونا ہے, شہید ہونے دے چانسز نہیں نہ جانے ان کو کوڑی شے دینی چاہیے. اے فرق ہوندا ہے تے او ڈاکٹر نال غصے نہیں ہونا چاہیے, ڈاکٹر نال راضی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مہربانی ہے تہاڈی تھوڑی جی کوڑی تے ہے پر نفع دے. سمجھ آ رہی ہے نا میٹھیاں. میرے نبی پاک سرکار کیا کہنے میرے پاک نبی دے حضور اپنی ناکا تے سوار نے ڈاچی تے سوار نے. ناکا ڈاچی حضور دے اتے سوار نے تے حضور مدینہ شریف وچ داخل ہوئے. جدو سرکار داخل ہوئے نا مدینہ شریف تے مدینے والے سارے جڑے نے وہ محبت والے مرید باہر نکلے بس سرکار آ ساڈے گھر آؤ جی تے ادھے ساڈے ال آؤ. مریداں دا پیار ہوندا ہے, وہ آندے رہندے نے جناب ساڈے گھر آؤ تے ساڈے گھر آؤ. تے غریب امیر ہر قسم دے مرید ہوندے تے پیران پیار سارے مریداں نال یکساں ہونا چاہیے. بھی محبت دا معیار پیسہ نہیں ہونا چاہیے, عقیدت نال فرق پہ جاندا ہے. مرید سارے ہیں پر صدیق اکبر دا مقام اپنا یہ مقام عقیدت پیدا کر دے گا, پیسہ نہیں. عقیدت جتنی کوئی زیادہ کرے اتنا نیڑے ہوتا جاتا ہے. اصل ہے عقیدت اور محبت ہے. جی توجہ کرو میرے آل. سرکار تو کو مرید سرکار کی ساڈے علاوہ ہے, سرکار کی ساڈے علاوہ ہے, سرکار کی ساڈے علاوہ ہے. حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا ناقتی معمور من اللہ. حضور نے فرمایا جیڑی اٹھنی تے میں بیٹھا نا یہ اللہ دی طرفوں معمور ہے. ان امر ہو گیا ہے نہ تسی آکھو تے نہ میں آنا, جتھے رب دی مرضی ہوئی اس اتھے بہ جانا. سائیاں ڈاچی نوں منصف بنا چھڑیا تے جانور تے انصاف نہیں نہ کرتے. جانور منصف ہوندے, جانوراں نوں اسی اپنی پنجابی ڈنگر سدنے وہ بے عقل غیر ذویل عقول میں شامل نے نا بھائی. جانور ذویل عقول نہیں, غیر ذویل عقول نہیں, عاقل اور دانا نہیں ہوندے جانور. تے مڑ سارے مریداں دا فیصلہ جڑی ڈاچی بھی کر دی او دے وچ خوبی صرف ایک ہوئے او دے اتے حضور بیٹھے نے. ان دے وچ لطافت ہے جناب نو سمجھ آ جائے. اے دا مطلب ہے جدے اتے حضور بہ جان او کمڑے بھی سیانے ہو جاتے نے. جدے اتے حضور سوار ہو جان ہون کمڑے بھی تے سیانے ہو جاتے نے. جے کمڑیاں تے حضور سوار ہو جان تے او عقل والے ہو جاندے تے جے صدیق اکبر تے موڑیاں تے سوار ہون تے اللہ کتنا سیاڑیاں کر چھڈیا ہوئے گا. آپ کو سمجھ آئی حضرات کے نام؟
بھائی سمجھ آئیے حضرات کے گل دی کہ نہیں آئی؟ بیٹھیوں گل سمجھیا کرو۔ اسی جڑا اہل سنت و جماعت نا، اسی فرقہ واریت نہیں کرتے، کیونکہ اسی فرقہ ہیں نا تو مڑ اسی فرقہ واریت کرنی کی، اسی تے جماعت ہوئے، اسی تے دوجیاں دعوت دینے ہیں میں جماعت تے نال ہو جاؤ۔ کیوں نال ہو جاؤ؟ ید اللہ علی الجماعت، جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہے۔ اوے جماعت دے نال ہو جاؤ، اے میٹھیاں نال تو منے نہ ہو، جڑا بھی جماعت تو ایک انج پرا ہویا ہے نا، ان سائیں چاہ کے ہو اگاں لے گئے۔ ہاں یہ مڑ لبدا ہی نہیں، بندہ آندے نو یار ہے چنگا بھلا ہوندا سی، ان کی ہویا ہے؟ انہیں جماعت نالوں نکھڑ گیا۔ تو ان سمجھ آئیے کوئی نہ، جڑا بندہ جماعت تو ایک انچی سائیڈ تے ہوندا ہے نا، ان بگیاڑ پہ جاتا ہے۔ سیانے اگلے پرانے بندے آندے ہیں بس جدو بھی ایڑ تو نکھڑی ہے نا بیڑ، ان بگیاڑ پہ گئے۔ میں نہیں پیانتا، میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آتے ہیں بس جیڑی بکری ایڑ تو بنے ہوئی ہے وہ ہی چیتی ہے۔ بگیاڑ بڑا ظالم ہے، وہ ویکھ لیندے ہیں تھوڑی جی سائیڈ تے پیوندی وہ میں ان چاہ لیں۔ ہاں جی بڑے باغ بھی کھیلے ہو، بگیاڑ جی ہویا۔ میں تو انہوں سمجھنا چاہنا بجے بگیاڑ آکھے نا بکریاں بواڑے اچھ بڑی قید ہے، اندر ڈکیاں ہی ہیں تو اڈا کوئی حال ہے۔ باہر ویکھو نہراں نے، چراگاہاں نے، بڑے درخت نے، باہر نکلو۔ جڑا تواڈے اگے راکھی کردا ہے نا تواڈی یہ بندہ نہیں صحیح، تے بکریاں سوچنا چاہیے بھئی راکھی والا تے نہیں صحیح، تے یہ جڑا سان آندا ہے باہر نکلو، یہ ساڈا سجن ہے۔ گل دی سمجھ آئیے؟ انہوں نے یاد رکھنا چاہیے بھئی جڑا ڈنڈے والا باہر کھلوتا ہے اے دی وجہ تو ہی ساڈا واڑا محفوظ ہے، جڑے دے اس نہیں ہونا اس ظالم ادو اندر آ جانا ہے۔ پتر گل دی ونڈ لیا کرو۔ اسی جٹ کے بندے ہاں فقیر درویش تے اسی انداز وچ گل سمجھانے ہاں جے کسی دی سمجھ چاہ جائے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے در مرشد دا چھڑ دے جیڑے تے او صدائی رہندے رو بکری ایڑوں وچھیڑے تے او بگیاڑا جوگی، جیڑی بھی ایڑ پر بڑے ہوئی ہے ان بگیاڑ پہ گئے۔ بندیار پیچھے خبر ہوئی ہے بکری تے ساڑی آئی ہوتے کتے ٹور گئی، لیلہ تے ساڑا ہوتے کتے ٹور گئے۔ کہاں دیر بھئی لیلہ آتے تو اڈا پر نکھڑے ہے تھوڑا جہاں سائیں چاہ گئے اتر چھڑے زیادہ لے لے آؤ سدھے رہو۔ سمجھ آئیے کوئی لے لے زیادہ شرارتی ہوندے وہ کدی اینج پھڑک دے جاندے کدی اینج پھڑک دے جاندے، انہوں نے پتہ کوئی نہیں ہوتا سکوٹر تے بہ گیا کدی اینج بجائی گیا کدی اینج بجائی گیا، انہوں نے خبر نہیں ہوندی کیسے کدے جانا ہے کتھے رہنا ہے کی کام کرنا ہے۔ کملے ہوئے میں انہوں نے آکھاں گا پتراؤ اپنی جماعت دے وچ رہو، تو انہیں جے پتہ کوئی نہیں ہے جے کچھے ہو تے اگلے بڑے سیانے نے وہ تو اڈے جہاں کچھیاں دے شکار کرتے وانڈائیے کوئی نہ گل۔ عزیزہ نے من و دوستہ نے من میرے آقا سرکار نے فرمایا صحابہ تسی میرے نلے کا بات نہ کرو، ناقتی مامور من اللہ، تسی چپ کر کے خاموش ہو جاؤ، فیصلہ ایک کرے گی میں جانا کتھے ہوئے۔ میرے پاک نبی سرکار دی سواری ٹردی جاندی ہے، ہر سواری ہر دروازے تو لگ دی، ہر مرید آئے دلے کملی والے سونیا تیرے لائکی
نہیں کلی نہ مانے دی پر جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ۔ میری سرکار دی گاچی ٹردی جاندی ہے، حضرت ایوب انصاری دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے ایوب تسی بھی جاؤ نا آقا دی بارگاہ وچ جا کے درخواست پیش کرو سونیا غریباں دی کلی تے بھی کرم ہو جائے، سونیا ساڈے گھر بھی تشریف آوری ہو جائے۔ عزیزاں نے من تے جناب ایوب فرماندے نے چپ کر جا آکھن دی لوڑ کوئی نہیں، سنیا ہے نبی غریباں نال بڑا پیار کردے نے تے جے حضور غریباں والا ہے تے مڑ ساڈے ہلی آن گے تیرے تو غریب کیڑا ہے، بس چپ کر کے دروازہ کھول دے، دروازہ کھول کے مدینے والے دے انتظار وچ بیٹھی رہو۔ اے سکینے نال سلطان باہو بولے یا فرما دے نے میں کو جی میرا مدنی سونا تے میں کیوں کری اس نو گن پلے میں کیوں کر یاری منا دیو میرے ساڈے ہن بڑے دانائی تے میں لکھ وسیلے افسوس ہمیشہ میاں حضرت باہو تے میں سکھ دینا مرے جا اللہ اپنی جزائے خیر دے ایک میلاد دی گل اور کرنا چاہتا 10 منٹ میں اجے میرے ٹائم ہے 10 منٹ میں اور بیان پورا کرنا وہ دے چیک گل ہو جانی گل دھیان رکھنا جدو حضور کائنات جلوہ گر ہوئے نا اس کائنات حضور جلوہ گر ہوئے دے اصول فطرت قانون اسلام جس عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے اس عورت دے جڑے بچے دی ولادت تو بعد نے وہ ڈیز دن شروع ہوندے نے نفاس دے او دا مدت نفاس شروع ہو جاندی ہے جنہ چر وہ عورت ناوے نا او دی آخری عادت ویسے 40 دن نے پہلے بھی عورت اگر پاک ہو جائے تو پاک ہو جائے اسی اس نے اپنی زبان چلا سکتے
وہ چلے تو بعد عورت غسل کر دی ہے اور وہ پاک ہوندی ہے. ویسے پہلے بھی پاک ہو جائے اگر تو پاک ہو سکتی ہے, چلا لازمی نہیں, لیکن عموماً ساڈے کولے رواج ہے ماحول ہے چلا 40 دن عورت نہ پاک ہو سکتی, اس تو کم بھی ہو سکتی لیکن ناپاک ہوندی ہے. جس بستر تے بچہ پیدا ہوئے وہ بستر ناپاک ہو جائے. جس دائی نے ہیلپ کیتی ہوئے اس عورت دی, وہ عورت بھی اپنے آپ کو دوبارہ غسل دیندی ہے, پاک کر دی ہے. ویسے شرن ناپاک ہوندی نہیں لیکن وہ کرتی ہے. نصافت اور نظافت اور طہارت دا یہ تقاضا ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو بھی پاک کر دی. وہ سمجھتی کہ میں اس کی ہیلپ کر دی رہی ہوں تو میری ضرورت ہے کہ میں ذرا دوبارہ فریش ہو جائے. یہ حقیقت ہے. لیکن جدو حضور آئے نا بھائی توجہ فرمانا, ذرا توجہ فرمانا. عزیزاں نے من جدو میرے نبی آئے نے سب تو پہلے حضور نے اپنی امی نو پاک فرمایا ہے. جڑے سمجھدے پے اللہ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. اے دے نتیجے اُتے آخر اینڈ تے ایک گل ہے اوتھے تک ذرا ذہن نو بیدار کر لیا, ذہن نو بیدار فرما لینا. گل دے اینڈ تے ہونی بیدار مغز آدمی میری گل نو سمجھ سکے گا. بیدار مغز جڑا ذہن بالکل فریش لے کے بیٹھے ان میں دعوت دے. میرے آقا سرکار آئے پہلے مائی نو پاک کیتا, جڑی دائی نے ہیلپ کیتی ہے مڑ سرکار نے انہوں پاک کیتا ہے. اللہ 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 توجہ ہے آپ. جنہ عورتاں نے حضور نو دودھ پلایا اللہ نے ظاہر تے باطن انہاں دا پاک فرما چھڑیا ہے. انہاں دا ظاہر بھی پاک کر چھڑیا, انہاں دا باطن بھی پاک کر چھڑیا. انہاں نو کافر رہن نہیں دیتا, دولت ایمان دے چھڑی. میرے نبی سرکار دی نسبت ایڈی کریم ہے. پہلے ماں پاک پھر دائیاں پاک. تو جدو پہلا قدم زمین تے رکھیا جو علت لی الارض کلہا مسجدہ, حضور دے ایک قدم دا برکت نال ایک قدم دا صدقہ شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اللہ نے اے دھرتی دا گوڑا سارے دا سارے پاک کر چھڑیا ہے. گوڑا ہے نا, گوڑا دھرتی گول موڑے نا زمین تے پوری زمین میرے پاک نبی سونے نے دم نہیں کیتا. بس زمین نو بھوک مارے حضور نے, زمین نو دم کیتا ہے حضور نے, زمین تے چلا کیتا ہے حضور نے نہیں, صرف حضور نے قدم رکھیا ہے. آپ نو سمجھ نہیں آئی گل دی. آج میں ایتھے پراں کھلو جاواں پراں مسجد چوں باہر جتھے دل کرے میں نماز پڑھ سکنا. اگے انج نہ ہوندا, پچھلے 1.25 لاکھ نبیاں دے دور وچ انج نہ. حضور آئے نے تے جتھے مرضی نماز پڑھ سکدے ہو, بھاویں نہ پڑھو اے تہاڈی مرضی ہے, پڑھ سکدے ہو. کیوں؟ کیونکہ حضور آئے نے تے ساری زمین پاک ہو گئی ہے. عزیزاں نے میں ذرا کمپیریزن کرو, وزن کرو گل دا میری جان. سیانے بندے بیٹھے ہو میرے دوستو, میرے عزیزو, میرے پاک حضور نے ایک واری قدم رکھیا ساری دھرتی پاک ہوئی ہے. جیڑا میرے یار دے نال قبر دی اندر 15 صدیاں دا ستا ہے, ابو بکر دے عمر کتے پاک ہو گئے ہونگے. اسی گل سمجھ دے. میں ایک گل تسلیم کرنا کہ اے جڑے محلے والے بندے یا تو سنگی آئے ہو نا, تسی گل سمجھ دے اور تانوں پتہ ہے کہ گل ہوے تو ان دا جواب کیویں دینا ہے. جزاکم اللہ خیر, اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. تسی کمال دے. عزیزاں نے دی وقار میرے بچوں, میرے عزیزوں, سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہو. حضور دے ایک صحابی نہ انہاں کول ایک رومال آ, میرا رومال ہے جناب, میں دوجے تیجے دن دعا لئی. ٹھیک ہے جی. ایک صحابی کو ایک رومال آتا, جدو انہوں نے گندہ ہو جائے تو دوندے نہ ہے, وہ آگے سے توجہ ہے کہ نہ. کسی تو پوچھا بے توڑے رومال نو آگے کیوں نہیں چھاڑ دی؟ انہیں کہ نو حضور دے ہاتھ لگے نے. ہائے 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 ہائے, وہ سمجھ آئیے کہ نہیں. انہیں کہا جی اے رومال جی سڑدا نہیں,
حضور ساڈے گھر کھانا کھان آئے سن تے اساں پیش کیتا سی تو ہاتھ صاف کیتے ہیں، اس تو بعد اساں ہونے سٹنے آگے یہ دو گندا ہو جائے تے وچوں میل سڑ جاندی ہے، انہوں چھنڈ کے باہر کڈی دے مڑ ستھرا ہو جائے۔ عزیزاں نے دیوکار تو ان گل دی سمجھ آئی گئی ہے میں کی کہنا چاہنا، اوے جڑے کپڑے نو یار دا ہاتھ لگے اس نو آگ نہیں ساڑ دی، جتنا یار دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے بیعت کیتی ہے، یار کتنی شان والے ہون گے۔ بیلیو سمجھ ہوندی پئی ہے، اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دعوت دینا اپنے سارے بیلیاں اپنے سارے بھائیاں کہ حضور دے صحابہ دی بیعت بھی نہ کریا کرو، حضور دی آل دا عشق کرو۔ حضور دی آل تے ہے ہی بڑی اچھی، 15ویں صدی دے جڑے اسی سیداں ساڈا نال بھی عشق کرو، حضور راضی ہوندے۔ اسی جے توانا آل تو دور کریے تے تساں ساڈے نیڑے کیویں ہوندے؟ آل تو دور نہیں کر دے تے نہ یہ سمجھا کرو بھائی مولوی آل نو کوئی نہیں بندے، سارے آل دے نوکر بیٹھے۔ پوچھ لو کسے تو ہلا کے بھئی وہ سید عرفان شاہ دا غلام ہے تو ناکھنا جی بالکل ہے، وہ سیدہ دے منن والے تے ہیں نا مٹھیائے سارے سیدہ منن والے نے، میں شک نہ تو رہ رہے بھئی سادات نو جی کوئی نہیں مندے، میری مولوی پیراں تو دور کر دے، او مولوی بندے دا پتر ہی نہیں جڑا سیدہ تو دور کرے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، جیڑا مولوی تو انہیں درس دے نا بے حضور دی آل تو پرا رہو، وہ مولوی نہیں ہونا، وہ جاہل مطلق ہونا ہے۔ اہل سنت دا مولوی ہوئے گا تے حضور دی آل دا بھی نوکر ہوئے گا، حضور دے صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا۔ ان جیسے یہ گل ضرور آنے ہیں بھائی صحابہ دے منکر نو آل دا عشق نفع نہیں دیتا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضور دے صحابہ دا عدب کر موڑ، آل دا عشق کر موڑ، ویکھی تیرے ذہن دے اندر روشنی کی ہوندی۔ سو میرے عزیزوں میرے دوستو آخری جملہ بول رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں پانی یار نبی دیا یارا، جی میرے بچوں پانی یار کہہ لو پانی یار نبی دیا یارا، دا پانی یار نبی دیا، پڑھ لو سارے نو پڑھنا چاہیے پانی یار۔ چلو جی انج نو آندے تے انج آکھ لو پانی یار علی دیا یارا، کیونکہ جناب صدیق و عمر مولا علی دے بھی یار آئے۔ عزیزاں دی وقار رکھو پانی یار علی دیا یارا، دا پانی یار مولا علی سرکار دے یار نے، حضور دے صحابہ دا لاکھو پانی یار علی دیا یارا، دا پانی یار نبی دیا یارا دا، شاکی ہوئی دے چل مدینے ویکھ